میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لکھ رہے ہیں. ملک صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حامد میر کا کیا قصور تھا. کرنل صاحب سے ذرا پوچھ کے بتا دیں پلیز سر. تو سر پوری قوم کو پتا ہے حامد میر کا کیا قصور تھا, آپ کو نہیں پتا. چلیں کرنل صاحب آپ اس پہ ذرا کوئی بتا دیں سر. اب آپ جنرل رانی کا ذکر ادھر بھی کیوں دیں گے کیا؟ سر نہ کیجئے گا, یہ اڑ جائے گا چینل, پتہ بھی نہیں چلے گا سر. عثمان مجھے آواز کم آ رہی ہے, کس کا قصور پوچھ رہے ہیں؟ حامد میر کا؟ حامد میر کا. جی جی حامد میر صاحب کا قصور کیا ہے؟ حامد میر کا قصور ہے, حامد میر کے ساتھ نا دھوکا ہوا, جی بہت بڑا دھوکا ہوا. حامد میر صاحب ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, صحافی ہیں, منجے ہوئے. ٹی وی شی وی بعد میں آیا, اور قلم کمانے انہوں نے پہلے کالم لکھنا شروع کیا. جی اور ان کے کریڈٹ, بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ بھی ہیں. پھر ٹی وی آ گیا تو ٹی وی میں شروع کے اینکرز میں یہ ایک اینکر ہیں, ایک نام انہوں نے کمایا. پھر انہیں نیازی صاحب مل گئے, اور نیازی صاحب نے ان کو بھی وہی دھوکہ دیا جو انہوں نے محسن بیگ کو یا کامران خان کو یا باقی لوگوں کو دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ آیا, بس یہی تو بندہ ہمیں چاہیے تھا. اس بیچارے نے اپنے صحافتی جو کیریئر تھا وہ دو پہ لگا دیا. اس کے لیے وہ ایک, جیسے سیاستدانوں کے پاس بچے ہوتے ہیں نا جو پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں گلی میں اور جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں, حامد میر نے وہ کردار ادا کیا, جھنڈے لگانے والے کا, پوسٹر بینر باندھنے والے کا. آخری حدوں تک جا کے اس بیچارے نے ساتھ دیا. لیکن اس کا وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے. تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ سمجھدار صرف اللہ کی ذات ہے, باقی انسان کو دعویٰ کرے تو بہت بری بات ہے. وہ ان کو منہ کی پڑی. میرے جیسے کام سے آدمی کو پتا تھا کہ عمران خان کا کریکٹر کیا ہے, حامد میر کو کیوں پتا نہیں تھا, یہ اس کا قصور ہے. اس کو چپت پڑی, بہت بری طرح سے پڑی, اور آج وہ ذلیل ہے پوری قوم کے سامنے اپنے اس کریکٹر پہ جو انہوں نے عمران خان کو لانچ کیا اور اس کے لیے انہوں نے کیا. اب اسے سمجھ آ گئی ہے. جب سمجھ آئی ہے تو انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. بولنا شروع ہوا ہے تو آپ کو یاد ہے وہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا تھا. انہوں نے نام لیے بغیر فیض حمید کو کہا تھا, نام میں لے دیتا ہوں, اس نے نہیں لیا. اس نے فیض حمید کو کہا تھا کہ پھر ہم بھی بتا دیں گے کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری تھی. تو میں فیض حمید کو یہ کہتا ہوں کہ پھر ہم بھی بتا دیں گے کس کی بیوی نے کس کو کہاں گولی ماری تھی, کیوں ماری تھی. وہ اے ڈی سی کون تھا تمہارا جس نے تمہاری نیوڈ ویڈیو بنا کے تمہاری بیٹی کو بھیجی تھی. یہ ہاتھ دیکھیں میری طرف, بس کریں, کیونکہ ہمارے چینل کی اتنی وہ سخت نہیں ہے سر. پہلے بھی ایک پرچہ ہو چکا ہے, اب ایک اور نہ ہو جائے. تو میرے خیال سے بات اشارتاً جو کی جاتی ہے وہی زیادہ بیٹر ہے. نہیں تو آصف صدیقی صاحب بھی جو ہے نا, اشاروں کا ٹائم گزر گیا عثمان. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ 3.5 سال میں بہت زیادتی ہوئی ہے. ہماری خاموشی نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں, ہماری قوم کی خاموشی نے, قوم کے خوف نے یہ دن دکھائے ہیں. سر اگر وہ مجھے یہ کہنے پہ نا کہ کس نے کس کو کہاں گولی ماری تھی, مجھے گولی مار دیں لیکن قوم کو ہوش آ جائے, قوم کھڑی ہو جائے. ہم تو وہ چراغ سحری ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہے. آگے ہمارے نسلوں کا ٹائم ہے. وہ نسلیں تو بچ گئے, ہم نے تو کاٹ لی جیسے ہم نے کاٹنی تھی. بالکل عثمان صاحب, اب وہ وقت آ گیا ہے. یہ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ایک 22 سال کے لڑکے نے مسنگ پرسن کا انٹرویو کر لیا تھا 3 لوگوں کا. اس کو 7 لوگوں نے, 4 موٹر سائیکلیں اور 1 ٹیکسی سے لوگوں نے نکل کے مارا ہے, اسلام آباد کے اندر مارا ہے. اور وہ لڑکا اتنا خوفزدہ ہے کہ اس نے ریکویسٹ کی کہ پلیز میرے کو آگے نہیں کچھ کرنا ورنہ یہ سب کو مار دیں گے. اس کا کیریئر انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے. حامد میر, مطیع اللہ جان نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہو. اس حکومت میں جو ہم ہے نا وہ پاورفل ہے, اور جو تم ہو نا, اگر تم نے کچھ کہا تو تمہارا سر قلم کر دیں گے. تم یا تو ملک سے بھیج دیں گے, اور جو ملک سے بھیج دیا اس کو کہیں گے ملک کے اندر آؤ تو ہم بتائیں. جو ملک کے اندر ہے اس سے کہتے ہیں تم باہر چلے جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا رہا ہے ان 3 ساڑھے 3 سالوں کے اندر ہمارے ساتھ. بات بالکل آپ کی